نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اور خصوصی طور پر سورہ فاتحہ کے التماس استاد العلماء حجت الاسلام والمسلمین شیخ نور ازلی صاحب اور علی جناب مولانا مستان علی صاحب کے لیے۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ آپ حضرات کے علم ہے کہ میں ابھی سخت بیماری سے اٹھا ہوں اور کمزوری کی وجہ سے میں دیر تک کہیں بیٹھ نہیں پاتا ہوں، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں ذرا جلدی رخصت ہوں، پھر مجھے 4:30 بجے اپنی وائف کو لے کے یہاں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، تو اس لیے میں نے عجلت کی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ظاہر ایک باتیں تو الحمدللہ ہمارے شیخ صاحب نے اور پھر سید صاحب نے بہت اہتمام سے کرنی۔ مجھے جو گزارش کرنی ہے، الحمدللہ شیخ صاحب کی پوری زندگی، جیسا کہ آپ ذکر سن رہے تھے اور سب جانتے ہیں، 50 سال، دن بھی یہیں، رات بھی نہیں، صبح بھی یہیں، شام بھی یہیں، کس بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جانا اور پھر باقی وقت یہیں گزارنا۔ یہ ایک منفرد حیثیت تھی ان کی، اور اسی لیے شہر کراچی بھی نہیں بلکہ پورے ملک کے مدارس میں شاید چند ایسے مدارس ہوں گے جہاں پر اس کا مسئول 24 گھنٹہ مدرسے میں رہتا۔ یہ اور ظاہر کہ ان پیش نظر سے پھر یہ تھا کہ طلباء کو علم کے ساتھ تربیت سے نوازا جائے، علم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو بیکار ہے بلکہ شاید نقصان دہ۔ تو وہ کوشش کرتے تھے کہ طلباء کو علم بھی دیں اور تربیت بھی کریں۔ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ان کے شاگرد، ان کے احباب دنیا میں بہت بڑی تعداد میں، شاگرد تو شاید ان کے ہزاروں ہیں، احباب بھی ان کے کم نہیں۔ ہم سب کی، جو ہم ان کے عقیدت مندوں میں ہیں، چونکہ عرصہ دراز تک میں نے یہاں بھی یہ فریضہ انجام دیا، تو ہم ان کے عقیدت مندوں میں، باقی جو ان کے احباب ہیں، جتنے مدارس کے علماء مسئولین ہیں، جتنے ان کے شاگرد ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بیٹے حجت الاسلام مولانا محمد تقی صاحب کے دست و بازو کو مضبوط کریں، اور جو ہوائیں چل رہی ہیں ان ہواؤں سے بچانے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے پنجے تیز کر رہے ہیں اس جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے، بہت سے لوگ،
ان میں طاقتور عناصر بھی ہیں، ان کی پشت پناہی میں صاحبان عمامہ بھی ہیں. یہ بڑی مشکل دور ہے، بات ہے کہ صرف عام افراد نہیں ہیں ان کی پشت پناہی پر، عمامہ بھی ہے. اس لیے جب کوئی ایسا موقع آئے سب متحد ہو جائے کہ ہمیں مدرسہ جعفریہ کو بچانا ہے، اس کے وارث کے سپرد کرنا. شیخ صاحب کی 50 سال کی محنت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اسے ہوا میں اڑا دیا جائے. نہیں، ان کا جانشین قم سے تحصیل ان کے بعد آ چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ اسی انداز سے، اسی اخلاص سے، اسی محنت سے، اسی توجہ سے اس مدرسے کو چلاتے رہیں، تاکہ یہ مدرسہ جو ایک امتیازی شان رکھتا ہے گزشتہ 50 سال سے، اس کی شان باقی رہے اور اس میں انشاءاللہ اضافہ ہو. درود پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد. چراغ جلتا رہے. آندھیاں چلنے والی ہیں، آندھیاں چلنے والی، ان آندھیوں سے بچانا ہمارا کام، ہم سب کی ذمہ داری ہے. خاص طور سے ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو معاصر ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو خیر خواہ ہیں، ان کے جو متقی ہیں، سب کا فرض ہے کہ جہاں جہاں جس کے وسائل، جس کی توانائیاں، امکانات ہوں، آندھیوں کو روکنے کی کوشش کریں. اور یہ مدرسہ جس طرح شیخ صاحب اخلاص کے ساتھ چلاتے رہے، ترقی دیتے رہے، کامیاب کرتے رہے، انشاءاللہ ان کے فرزند بھی اس کو ترقی کی منزل پر لے جاتے رہے. بہت ہی مخلص انسان تھے وہ، غیر معمولی اخلاص ان کا، اور بہت ہی سادگی. میں نے مجلس چہلم میں ان کی بات عرض کی تھی کہ شیخ صاحب کی زندگی کو اگر دیکھنا ہو تو شیخ مرتضیٰ انصاری کو پڑھیں. شیخ مرتضیٰ انصاری اس عہد میں کئی سو برس کے اندر سب سے ممتاز ہیں، سب سے ممتاز ہیں. انہی کی کتاب رسائل المقاصد ہر جگہ پڑھائی جاتی. مگر جو ان کی سادگی مرجعیت سے پہلے تھی وہی آخر وقت تک رہی. اور شاید آپ کو یاد ہے تو میں نے مسجد معصومین میں بات عرض کی تھی کہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی اتنے بڑے مرجع ہیں، ساری دنیا سے امانتیں آپ پاس پہنچتی ہیں، مگر آپ کی زندگی میں تو طلبگی سے لے کے آج تک کوئی فرق نہیں ہوا. تو انہیں عجیب بھی ملاقات. انہوں نے کہا تھا میں حمال ہوں، میں حمال ہوں، میرے اوپر امانتوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، ذمہ داری میں اس کو حقدار تک پہنچاتا ہوں. اخلاص کی بات ہو رہی تھی، مجھے ایک ہی مثال آج تک ملی ہے مرجعیت کی تاریخ میں، یعنی میرے سامنے، میرے مشاہدے میں، باقی ماشاءاللہ ماضی کی بات نہیں کرتا. آقا محسن حکیم کا انتقال ہوا. اس وقت ساری دنیا میں انہی کی تقلید تھی اور کسی اور کی تقلید نہیں ہوتی تھی. ان کے بڑے بیٹے سید یوسف الحکیم انتہائی مقدس، انتہائی بلند مرتبہ عالم دین، انتہائی تحقیقی نگاہ رکھنے والے اور پرہیزگاری میں ایک نشان تھے وہ. جب آغا صاحب کا آقا محسن حکیم کا انتقال ہوا تو پورے ملک سے وفود آ رہے تھے تعزیت کے لیے. ظاہر ہے کہ مرجع اعلیٰ تھے وہ، غیر معمولی ان کی حیثیت تھی. عراق کے تمام شہروں سے وہ بتائے اور ان میں بعض نے نعرے لگائے سیدنا سید یوسف قلدنا سید یوسف، ہمارے سید یوسف ہیں اور ہم ان کی تقلید بھی کرتے ہیں. وقت کے ذمہ داروں کو بلایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلا جملہ ٹھیک ہے، سید تو میں ہوں، مگر قلدنا یہ صحیح نہیں ہے. تقلید ہمیشہ عالم کی ہوگی، میں عالم نہیں ہوں، مجھ سے بڑے عالم موجود ہیں، ان کی تقلید ہوگی. سارے وفود جتنے وفود آتے تھے اسی قسم کے
نعرے لگاتے تھے، سب کو واپس کرتے تھے۔ بعد میں آغا صاحب کا چیلم ہو گیا تو انہوں نے سارے حساب، مالیات کے حساب کو چیک کیا، کہاں کہاں کون سی رقم رکھی ہے، اس میں امام رکھا ہے، اس میں سادہ رکھا ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم رکھی ہے، کفاروں کی رقم رکھی ہے، ساری رقوم جمع کی، اور اب جس شخصیت کو مرجع وقت تسلیم کیا گیا تھا اس کی خدمت میں لے کر گئے اور جا کر کہا کہ جناب یہ سارے اموال میرے والد کی ملکیت نہیں ہے، بحیثیت مرجع ان کے پاس تھے، اب آپ چونکہ مرجع ہیں یہ سارا مال میں آپ کے سپرد کروں۔ یہ ایک غیر معمولی اخلاص کی بات۔ آغا صاحب کہہ رہے تھے واقعی اخلاص بہت مشکل ہے، ایسا کرنا مجھے تو 50 سال کی تاریخ میں یہی واحد مثال مجھے ملی کہ جس کو ساری مملکت کہے ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، کہا نہیں، کروڑوں کا مال اس کے پاس ہو، خود تقسیم کر سکتے تھے، صدقات کا حصہ دے دیتے، زکوٰۃ غیر لوگوں میں دے دیتے، لیکن نہیں، امین اخلاص کہ سارے مالیات کو لے کر اب جو مرجع وقت ہے ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یہ میرے باپ کا مال نہیں ہے، یہ امام کا مال ہے، نائب امام کو اس پر حق ہے، کل تک میرے باپ اس کے حقدار تھے، آج سے آپ اس کے حقدار ہیں۔ تو یہ ایک غیر معمولی منزل ہے۔ ہمارے شیخ صاحب بھی اس مدرسے کے ساتھ انتہائی مخلص، ہر چیز کو فدا کر دیتے تھے مدرسے پر، اور کسی چیز کی خاطر مدرسے کو فدا نہیں کرتے تھے۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ شہر کے پروگراموں میں بھی حصہ لیتے تھے، دین کے مدارس میں بھی جاتے تھے، مگر مدرسے کا کوئی وقت کبھی کہیں خرچ نہیں کرتے، اور وہی ان کی سادگی، وہی ان کا سادہ سا لباس، وہی انداز، گھر بھی جا رہے ہیں یا لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں، نہ کوئی تذوق احتشام ہے، نہ کر و فر ہے، بالکل سادہ انسان۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے مراجع میں شیخ انصاری کے بعد اور کوئی اس انداز کا نہیں ملا کہ جو اسی جیسی اس کی زندگی طالب علم میں رہی ہو ویسی اس کے مرجع اعلیٰ بننے کے بعد بھی رہے۔ شیخ صاحب کی زندگی میں بھی یہی بات ہے۔ جس وقت مدرسے میں آئے تھے، آپ نے سنا کہ 1971 میں آئے تھے جب میں نجف میں تھا، جس وقت مدرسے میں آئے اس وقت سے آخری حصے تک جو ان کی سادگی، جو ان کا انداز، جو ان کی للہیت، جو ان کا زہد، جو ان کا تقوی، جو ان کی پرہیزگاری پہلے دن تھی آخر دن تک وہی رہی۔ اور اب میری دعا ہے کہ انشاءاللہ ان کے فرزند حجت الاسلام مولانا محمد تقی صاحب اپنے والد کے چراغ کی روشنی سے بندگان خدا کے دلوں کو منور کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے، تمام طلاب، سارے مدارس کے طلاب، سارے مدارس کے معلمین، سارے مدارس کے مسئولین اور شیخ صاحب کے جہاں جہاں شاگرد مل کر کوشش کریں گے کہ آنے والے طوفان کا رخ موڑ دیں اور وارث کو اس کا حق مل جائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ساری آندھیاں اپنا رخ موڑ لیں اور مدرسہ جعفریہ انشاءاللہ محفوظ رہیں۔ آخر میں پھر سورہ فاتحہ کی التماس کروں گا حجت الاسلام والمسلمین شیخ نوروز علی صاحب کے لیے اور علی جناب مولانا مستان علی صاحب کے لیے الفاتحہ۔ خدا بندہ تجھے پنجت نے پاک میں تحریر شادہ معصوم کا واسطہ شیخ صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، ان کے فرزندان کی حفاظت فرما، اس مدرسے کو انہی کی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھانے کی
توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، جو آندھیاں آنے والی ہیں ان کے سامنے ہم سب کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جانے کی سعادت نصیب فرمانا، تاکہ حق حقدار کو ملے، کوئی اس کو غصب نہ کرنے پائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ